آج ہم میئر پشاور زبیر علی خان کے دفتر اور ان کے کانفرنس روم میں موجود ہیں. یہاں پہ لوکل کونسل ایسوسیشن کا ایک اہم میٹنگ ہوا ہے اور اس میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. اس کے مطابق لوکل کونسل ایسوسیشن نے جو احتجاجی تحریک جاری رکھی ہے اس کے سلسلے میں 13 فروری 2026 کو 12 بجے جناب پاک پشاور میں لوکل کونسل ایسوسیشن سے متعلقہ تمام میئر صاحبان، چیئرمین صاحبان، ممبران صاحبان اور سیاسی کارکنوں، تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکنوں اور عوام کا ایک اجتماع جناب پاک پشاور میں منعقد ہوگا اور 12 بجے ہمیں جناب پاک میں پہنچنا ہے. جمعۃ المبارک کا نماز بھی ہم وہاں پہ پڑھیں گے اور نماز کے بعد ہی ہم صوبائی اسمبلی کے سامنے جائیں گے اور وہاں پہ احتجاجی دھرنا دیں گے. اس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کے 4 سال پورے ہو گئے اور میعاد بھی ابھی پہلے مرحلے کا 1 ماہ بعد پورے ہونے والا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی 3 حکومتوں نے محمود خان کی سربراہی میں ہو، علی امین کی سربراہی میں ہو اور آج سہیل افریدی کی سربراہی میں 3 حکومتوں نے ایک پیسہ فنڈ بھی مقامی حکومتوں کو نہیں دیا ہے. مقامی حکومتوں سے اختیارات بھی چھین لیے گئے ہیں. اب اپنے آفیسز میں جو ہم چلاتے ہیں، ہم آتے ہیں اور آپ کی خدمت کرتے ہیں، بغیر اختیارات کے ہم لگے ہوئے ہیں، بغیر فنڈز کے ہم لگے ہوئے ہیں. آپ کے روزانہ کے ہم جو آپ کے معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں اس کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسائل کی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صوبائی حکومت نے ہم سے اختیارات بھی چھین لیے ہیں مقامی حکومتوں کے قانون میں تبدیلی کر کے اور فنڈز بھی اسی طرح ہم سے چھین لیے ہیں. تقریباً 150 ارب روپے سے زیادہ ہمارے فنڈز بنتے ہیں 4 سالوں کے، جو کہ صوبائی حکومتوں نے ودہڈ کیا ہے اور ہمیں ایک پیسہ فنڈ بھی پی ایف سی ایوارڈز کے ذریعے نہیں دیا ہے. اس لیے مقامی حکومتوں کی جو افادیت ہے، جو ان کا مینڈیٹ ہے کہ نچلی سطح پر اچھی حکمرانی قائم کرے، نچلی سطح پر سماجی اور میونسپل خدمات کی فراہمی کرے، نچلی سطح پر مقامی ترقی کرے، عوام کی شراکت داری اس میں یقینی بنائے اور عوام کے روزانہ کے مسائل حل کرے. تو اور اس سے عوام بھی محروم رہ گئی ہے اور مقامی حکومتوں سے یہ مینڈیٹ بھی چھین لیا گیا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ 12 بجے 13 فروری 2026 کو جناب پاک پشاور میں پہنچ جائے کہ وہاں پہ ہمارا اجتماع ہو اور اس کے بعد ہم صوبائی اسمبلی کے سامنے جائے اپنا دھرنا دیں. تمام مقامی حکومتوں کے عہدیداران، تمام چیئرمین اور ممبران صاحبان اور عوام اپنے ساتھ ضرور اس میں شامل کریں. سیاسی جماعتوں سے ہماری درخواست ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے، کہ وہ اس سیاسی عمل میں ہمارا ساتھ دے. انشاءاللہ میں زبیر علی خان میئر پشاور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بات کو آگے بڑھائیں. جیسے کہ آپ تمام معزز بلدیاتی نمائندوں کو، پورے صوبے کے عوام کو، ہمارے تاجر برادری، ہمارے وکلاء برادری کے سامنے ہے کہ صوبائی حکومت کی ایک مین موٹیو پی ٹی آئی حکومت کی بلکہ کہیں گے یہ تھی کہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہو، اور یہ ان کے منشور کا ایک مین اور لازم جز تھا. اور افسوس یہ ہے کہ پچھلے 3 ادوار میں بلدیاتی نظام کو صرف برائے نام رکھا گیا، مفلوج کر کے رکھا گیا. ہمارے نوجوان، ہمارے کسان، خواتین بہنیں، اقلیتی ممبران، ان تمام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. ہماری نئی نسل کے ذہنوں اور سوچ سے خدمت کا مادہ، سیاست کا جذبہ مادہ اور خدمت خلق جو ہمارے رسم و رواج اور روایات کے مطابق یا صوبے کے آئین کے مطابق ان کی ایک جستجو اور شوق تھا، وہ ان کے ذہنوں سے، ان کی فکروں سے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. لہٰذا میں آج لوکل کونسل ایسوسیشن کی اس میٹنگ کی وساطت سے تمام صوبائی
جماعتوں کو، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹی، خصوصی طور پر شہپاؤ صاحب کا بھی خصوصی ذکر کرتا چلوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی اور ایک مفاہمتی یادداشت سب نے اس کو سائن کیا، اور اس میں ہمیں یہ یقین دہانی کی گئی تھی کہ اگر بلدیاتی نظام کی مضبوطی کے لیے فلور آف دی ہاؤس چاہے صوبائی اسمبلی ہو یا مرکزی حکومت ہو تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح اگر کوئی احتجاجی دھرنا ہوتا ہے تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر ذمہ داران بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو میں آج اس میٹنگ کی وساطت سے تمام پولیٹیکل پارٹی کے سربراہان سے دست بدست گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے یہاں میٹروپولیٹن کونسل ہال میں ایک جرگہ ہوا اور اس جرگے میں آپ نے ہمارے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے اور باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری ہوا، تو اسی اعلامیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی بلکہ خصوصی یہ درخواست کریں گے، ہمارے حمایت صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، ہمارے دیگر اراکین کمیٹی کے یہاں پر تشریف فرما ہے، ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن لیڈر صاحب جناب ڈاکٹر عباد صاحب کہ وہ ہمارے ساتھ اس دھرنے میں جو 13 فروری کو انشاءاللہ تعالی 12 بجے جنا پارک میں منعقد ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے خصوصی ہمارے ساتھ اس میں نہ صرف خود شرکت کرنی ہے بلکہ پارلیمنٹیرینز کو بھی لانا ہے تاکہ وہ اس بلدیاتی نظام کی مضبوطی کے لیے آواز اٹھائے اور ہمارے ساتھ اس وقت تک دھرنے میں شرکت کرے جب تک ہمارے ساتھ ایک پراپر کمٹمنٹ اور عوام کے سامنے حکومتی عہدیداران آ کر ایک مفاہمتی یادداشت ہو یا ایک کمٹمنٹ ہو وہ نہ ہو جائے۔ تو میں تمام وکلاء برادری، تاجر برادری اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ اس احتجاجی دھرنے کو کامیاب کرنے کے لیے 13 فروری کو 12 بجے انشاءاللہ تعالی جنا پارک میں شرکت کریں اور پشاور سے ایک بھرپور قوت کے ساتھ ہم نکلیں گے۔ پچھلے 4 سالوں سے صوبائی حکومت بلدیاتی نظام کے ساتھ جس طرح انہوں نے کھلواڑ کیا، ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میٹنگ کی وساطت سے صوبائی حکومت سے پوچھیں کہ آپ اپنے بھی گریبان میں جان کے جب آپ وفاقی حکومت سے NFC کی مد میں اور اپنے اختیارات کے لیے جنگ لڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو آپ ہی کے چراغ کے نیچے بلدیاتی نظام کا کیا حال ہے؟ آپ ہی کے صوبے میں آپ ہی کا اپنا منعقد کرایا گیا بلدیاتی نظام، یہ کوئی وفاق کا نظام نہیں ہے، یہ آپ ہی کے صوبے کی حکومت نے اسی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کیا ہے، جس نظام کو آپ نے پوری دنیا میں ایک ایگزامپل کے طور پر پیش کیا کہ ہم صوبے میں اس طرح کا بلدیاتی نظام لا رہے۔ آپ نے اسی نظام کے ساتھ، انہی عوام کے ساتھ جس انداز میں زیادتی کی، آپ نے جس انداز میں عوام کے حقوق کے ساتھ اور بنیادی سہولیات کو عوام سے محروم رکھا گیا، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم حساب بھی مانگیں گے، آپ سے جواب بھی مانگیں گے، اور قوم بھی یہ پوچھنا چاہتی ہے۔ تو اس 13 تاریخ کے احتجاجی دھرنے میں عوام سے بھی پرزور اپیل ہے کہ وہ جوک در جوک شرکت کرے، اور جمعۃ المبارک کا دن نماز ادھر ہی ادا ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ایک فیصلے کے تحت جس طرح لوکل کونسل ایسوسی ایشن جو فیصلہ کرے گی اسی کے مطابق پھر آئندہ کا ہم وہیں سے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔